अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बराबर में जो वीडियो चल रही है ये बहुत ही वायरल वीडियो है और इस सिलसिले में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा, जाना होगा। मैं एक मरतबा फिर आपकी याद दहानी के लिए ये बता दूं कि इनका न्यू मुस्लिम नाम इब्राहीम है। ये जनूबी अफ्रीका के एक कलीसा और चर्च के पादरी और फादर थे और ये तकरीबन 15 साल से उस जनूबी अफ्रीका के कलीसा और चर्च में मजहबी पेशवा और रहनुमा के तौर पर का खिदमत अंजाम दे रहे थे और उनके तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग मुअतक़िद थे, फॉलोवर्स थे। ये कहते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि कोई मुझसे ये कह रहा है कि तुम और अपने आप को और अपने मानने वालों को सफ़ेद लिबास और सफ़ेद कपड़े पहनाओ। फिर ये कहते हैं कि मैंने इस ख्वाब को 12 मरतबा देखा और जब इस ख्वाब को देखा और बेदार होने के बाद जो चीज़ सबसे पहली जहन में आई वो ये आई कि सफ़ेद कपड़े तो मुसलमान पहनते हैं, तो शायद मुझे ये हुक्म दिया जा रहा है कि मैं मुसलमानों के मज़हब इस्लाम को कबूल करूं और गोशे इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, इस्लाम कबूल कर लूं। चुनाचे इन्होंने 1 लाख अपने फॉलोवर्स और मुतक़ीदीन और मुरीदीन के साथ इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर ये मुबारक सफ़र यानी हज पर भी गए हैं। वहाँ जाके इमोशनल हो गए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जगह जगह इमोशनल हो रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताना कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत क्या क्या इनकलाब लेकर आती है। मसलन इन पादरी के ईमान लाने का जो ज़रिया और सबब बना है वो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है और वो सुन्नत है सफ़ेद लिबास, वाइट क्लॉथ। चुनाचे फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज़्यादा साफ और पाकीज़ा है और अपने मुर्दों को इसी में कफनाओ। और यही नहीं कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है जिसमें बूढ़े मुसलमान के लिए अल्लाह का इनाम है। उसमें फरमाया गया है कि जो शख्स हालत इस्लाम में बूढ़ा होता है तो उसके एक सफ़ेद बाल की वजह से उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। तो इस सुन्नत पर अमल करने वाले जो हैं काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला ने उनको इसका अज्र जो है दुनिया में भी दे दिया। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक ऐसी सुन्नत पर अमल करता है जिस पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया हो तो उस वक्त उस एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। तो सफ़ेद लिबास पहनने वाले प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझते हुए अपने लिबास को सफ़ेद इख्तियार करने वाले और सफ़ेद ही लिबास पहनने वाले काबिल मुबारकबाद हैं कि आज वो इन इब्राहीम साहब के इस्लाम में आने का ज़रिया और सबब बने। क्योंकि ख्वाब देखने के बाद उनके जहन में जो सबसे पहली बात आई थी वो यही आई थी कि सफ़ेद लिबास तो मुसलमान पहनते हैं और मुझे ख्वाब में सफ़ेद लिबास पहनने का हुक्म दिया है, लिहाजा मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तो पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मामूली न समझा जाए, ये एक सुन्नत ही का इनकलाब है कि इब्राहीम साहब अपने 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ इस्लाम में दाखिल हुए हैं। वहीं पर यह भी समझा जाए कि आज उमूमी तौर पे ये सुन्नत छूटती जा रही है कि लोग सफ़ेद लिबास को पसंद नहीं करते, हालांकि सफ़ेद लिबास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लिबास रहा है। मेरा खुद का मामूल भी ये रहा है, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने कभी रंगीन लिबास नहीं पहना।
کرتا پجامے کے طور پہ اور ٹوپی کے طور پر میں نے کبھی رنگین نہ ٹوپی لگائی، نہ رنگین کیا ہے کلرفلی کپڑے پہنے ہیں۔ ہاں صدری وغیرہ الگ بات ہے کہ وہ بلیک میں پہن لیتا ہوں، لیکن لباس تو سفید پہنتا ہوں اور اسی سنت کی بنیاد پر پہنتا ہوں۔ تو آج میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان مسلمانوں کو جو سفید لباس کا اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں اور سفید لباس کو سنت سمجھ کر وہ پہنتے ہیں۔ چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور مولویوں میں بھی کہ کلرفلی کپڑے پہن رہے ہیں، رنگین کپڑے پہن رہے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں جس کلر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مکروہ قرار دیا۔ سرخ لباس پہن رہے ہیں، زرد پیلا لباس پہن رہے ہیں، یہ دونوں ہی لباس جو ہیں مردوں کے لیے مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ لہذا جو ہے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا انقلاب ہم نے دیکھ لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ کہا ہے کہ گویا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ مجھے نئی زندگی مل گئی، میں ابھی ہی پیدا ہوا ہوں، ابھی جنما ہوں۔ یہ بھی حدیث کا بالکل تجزیہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، یا یہ سمجھ لیے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنما ہے، اس کے نامہ اعمال سے ساری سیاکاریاں اور بدکاریاں، گناہ اور خطائیں سب معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور ان کا تجزیہ بھی یہی ہے کہ توبہ کر کے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو گویا کہ نئی زندگی ملی ہے۔ تیسری پوائنٹ کی چیز یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں، مشرک کی بخشش نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کو ایک شرط کے ساتھ، مشرک غیر ایمان والا، غیر اللہ کو معبود ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت اور دین کو قبول نہ کرنے والا مشرک اور کافر ہے۔ اگر وہ مشرک اور کافر شرک اور کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں، اور زندگی میں رہتے ہوئے اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا۔ چوتھی بات اس میں یہ پوائنٹ کی ملتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے خاتمے کا اعتبار ہے، العبرۃ بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے مسلمان ہوتے ہیں، زندگی مسلمانوں کی حالت پہ گزارتے ہیں، لیکن خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام ہی کے حالت میں زندگی گزاری، اسلام ہی پر خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ اور اسی طریقے تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں ہی زندہ رہتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، اللہ ہم حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی قسم وہ ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، کفر کی زندگی گزاری، لیکن مرنے سے پہلے ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ اسلام لے آتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم صاحب جیسے لوگ ہیں، یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ لہذا کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ اپنے ایمان پہ نازا نہیں ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے شکر کرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، اور ہدایت دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا یہدی من یشاء، جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کبھی ہدایت کے ذریعے جو ہیں معمولی چیزیں بن جاتی ہیں، چنانچہ ابراہیم صاحب کی ہدایت کا ذریعہ جو ہے خواب بنا ہے۔ پتہ چلا کہ خواب بھی مبشرات میں سے ہیں، اور خواب بھی کسی کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا خواب کو بالکل نکارا نہ جائے، بلکہ خواب کو جو صحیح طور پہ دیکھے جائیں تو ان کی تعبیر اگر دل میں آئے اور آپ اہل علم ہیں تو پھر اس تعبیر کے مطابق عمل کریں، اور اگر آپ خواب کی تعبیر کے علم سے ناواقفیت رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، کیونکہ خواب کے ذریعے سے بندے کو کسی چیز کی رہنمائی کی جاتی ہے،
کسی اچھی چیز کی طرف اس کی گائیڈنگ کی جاتی ہے، اور خواب ہی کے ذریعے سے کبھی کسی کو کسی گناہ سے یا برے کام سے روکنے کی اور رک جانے کی تنبیہ اور نصیحت کی جاتی ہے۔ خواب کے ذریعے سے آنے والی لائف میں حالات اور آفات اور مصیبت کی اطلاع دی جاتی ہے، تو ان کو کیا ہے صدقے سے آفات اور بلیات سے اپنی حفاظت کی جائے۔ خواب میں کے ذریعے سے کبھی آنے والے خوشحال اور پرامن حالات اور خوشحالی کے حالات کے بارے میں بھی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں ابراہیم صاحب کے اسلام لانے میں یہ چند باتیں پتہ چلی کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اور اللہ کے یہاں خاتمے کا اعتبار ہے، لہذا اپنے ایمان پر ڈرتے رہنا ہے، شکر کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کو پر عمل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو یہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، اور یقیناً ذریعہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے سفید کپڑے کو بھی لازمی اختیار کیا جائے، اور اسی طریقے سے خواب جو ہے مبشرات ہوتے ہیں، خواب کو بالکل ہی حقارت نہ کیا جائے، بلکہ خواب کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔